أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضه لكم ولا تزر وازرة وزر أخرى ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم تعملون إنه عليم بذات الصدور. صدق اللہ العظیم. سورہ زمر آیت نمبر 7 آپ کے سامنے تلاوت کی ہے. اس کا ترجمہ کچھ اس طرح ہے: ان تکفروا فإن اللہ غنی عنکم. اگر تم اللہ کا کفر کرو، اللہ کی وحدانیت کا انکار کرو، اللہ کے ساتھ دوسروں کی پرستش کرو، بندگی اور غلامی اختیار کرو، اطاعت کرو، اللہ کے مقابلے میں اوروں کو حاجت روا اور مشکل کشا مانو، اوروں کی نظر و نیاز مانو، اللہ کے آرڈر کے مقابلے میں اوروں کے آرڈرز کو مانو جو اللہ کے آرڈر سے ٹکراتے ہیں. فإن اللہ غنی عنکم. اللہ تم سے بے نیاز ہے، اللہ کو تمہاری کوئی پرواہ نہیں. اگر ساری انسانیت، سارے انسان اور جن اللہ کا انکار کرنا شروع کر دیں، اللہ کے خدائی کے اندر، اللہ کے کائنات بادشاہی کے اندر کوئی فرق نہیں ہوتا. ولا یرضی لعبادہ الکفر. لیکن اللہ اپنے بندوں سے کفر کو پسند نہیں کرتا. وَإِن تَشْكُرُوا يَرْضَهُ لَكُمْ. اگر تم شکر ادا کرو، اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرو، اللہ کی وحدانیت کو تسلیم کرو، اللہ کی بندگی کرو، اللہ کی پرستش کرو، اللہ کی اطاعت کرو، اللہ ہی کو اپنا حاجت روا اور مشکل کشا مانو، تو یہ اللہ کو پسند ہے. تم اللہ کے پسندیدہ انسان بن جاؤ. تمہیں یاد رکھنا چاہیے وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ. قیامت کے روز کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا. جنہیں تم اللہ کے مقابلے میں حاجت روا اور مشکل کشا مانتے ہو، اللہ کے مقابلے میں پرستش کرتے ہو، بندگی اور غلامی اختیار کرتے ہو، ان کی اطاعت کرتے ہو، ان کے آرڈرز کو مانتے ہو، جو باطل نظاموں کے سپورٹر ہیں، جو زانی اور شرابی اور ڈکیٹ ہیں، جو قبضہ مافیا والے ہیں، جو براستے سے بیٹی کو معروم کر دیتے ہیں، جو کم تولتے ہیں اور کم ناپتے ہیں اور تمہارے لیڈر بنے ہوئے ہیں. اگر تم ان کی اطاعت کرو گے تو قیامت کے روز تمہارے کوئی کام نہیں آئے. لا تزر وازرة وزر أخرى. یہاں تک کہ یوم یفر المرء من اخیہ. انسان اپنے بھائی سے بھی بھاگے گا، وامہ وابیہ، ماں باپ سے، وصاحبتہ وبنیہ، بیوی اور بیٹوں سے. لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ. ہر ایک کو اپنی پڑی ہوئی ہوگی جو اسے دوسرے سے بے پرواہ کر دے گی. ثم الی ربکم مرجعکم. پھر تمہیں اپنے رب کی طرف لوٹنا ہوگا. فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ. وہ تمہیں بتائے گا کہ تم دنیا کے اندر کیا عمل کرتے رہے. إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ. اللہ تو سینوں کے رازوں سے واقف ہے. اگر انسان وہاں انکار کرنا چاہے گا تو انکار کرنے والی زبان پر مہر لگا دی جائے گی. الْيَوْمَ نَخْتِمُ عَلَىٰ أَفْوَاهِهِمْ. اس روز ہم ان کے منہ پر مہر لگا دیں گے. وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ. ان کے ہاتھ کلام کریں گے، ان کے پاؤں گواہی دیں گے کہ وہ کیا کام کرتے رہے ہیں. ہمارا مالک ہم سے کیا کام لیتا رہا ہے. آئیے اپنی زندگیوں کا محاسبہ کریں اور دیکھیں کہ ہم کہیں اللہ کی بندگی کے ساتھ، اللہ کی پرستش کے ساتھ، اللہ کی اطاعت کے ساتھ کسی اور کی اطاعت اس کو شامل تو نہیں کر رہے. اگر ایسا کر رہے ہیں تو قیامت کے دن ہمیں پچھتانا پڑے گا. یہ لوگ ہمارے کوئی کام نہیں آئیں گے. صرف اور صرف اللہ ہی کی ذات کی بندگی کرو، اللہ ہی کی اطاعت کرو، اللہ ہی کی پرستش کرو، اللہ ہی کے آرڈر کو مانو. دنیا کے تمام انسانوں کے آرڈرز جو اللہ کے آرڈر سے ٹکراتے ہیں ان کو ماننے سے انکار کر دو. اللہ ہی کے نظام کو غالب کرنے کے لیے جد و جہد کرو. تمام باطل نظام ان کو مٹانے کے لیے میدان عمل میں آ جاؤ. اللہ کی مدد تمہارے شامل حال ہوگی. اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.